رات کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور عالم شاہ اس وقت وسیم پیلس کے سامنے موجود تھا، جہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کسی ذی روح کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ البتہ دروازے پر چوکی دار پہرا دے رہا تھا۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر سامنے کھڑی وسیم پیلس کی عمارت دیکھی تھی۔ 2 منزلہ یہ عمارت اپنے سینے میں عالم شاہ کا دل سموئے ہوئے تھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھری تھی اور عمارت کی پچھلی طرف آیا تھا، جہاں لگی خاردار تاریں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ کچھ بھی ہو جائے، آج میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، اس نے خود سے کہا اور اپنی پوری کوشش کر کے دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک طرف سے دیوار سے خاردار تار کافی حد تک ہٹی ہوئی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اس نے اٹھایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے پوری کوشش کر کے دیوار کے سہارے سے گھر کے اندر پھلانگ چکا تھا۔ روشنی کا کمرہ تو پہلی منزل پر ہی ہے۔ اس نے اب دوبارہ سے عمارت کی پچھلی طرف قدرے کونے میں بنی ایک کھڑکی کی طرف دیکھا، جس کی روشنی بجھی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ سو رہی ہے، اس نے خود سے اندازہ لگایا اور پائپ کے ذریعے سے آہستہ آہستہ چڑھنے لگا۔ یہ ایک انتہائی کٹھن لمحہ تھا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ روشنی اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاید اس کے بھائی وسیم نے اس کا فون لے لیا تھا۔ اف، آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے اتنی محنت نہیں کی، میری جان جتنی تمہارے لیے کرنی پڑ رہی ہے، وہ دل ہی دل میں خود کو کہتے ہوئے آہستہ آہستہ کھڑکی کے بے حد قریب پہنچ چکا تھا۔ کھڑکی اور پائپ کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، لیکن خوش قسمتی سے کھڑکی کی گرل نکلی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے آسانی سے پھلانگ لگا دی تھی۔ گرل کو تھام لیا تھا اور ایک ہاتھ سے کنڈی کھول کر کھڑکی کھول لی تھی۔ کھڑکی اگرچہ چھوٹی تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ عالم شاہ اس سے اندر داخل ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کمرے میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ جھاڑے تھے اور اپنا سانس بحال کیا تھا۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کمرے میں روشنی کے پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گویا میڈم صاحبہ رات کو بھی تیار ہو کر سوتی ہیں۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سب سے پہلے مڑ کر کھڑکی بند کی اور پردے برابر کر دی۔ وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے سوئچ کی تلاش میں آس پاس ہاتھ مارا، لیکن کچھ سوچ کر وہ دبے پاؤں روشنی کی طرف بڑھا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ خوب دمک رہا تھا۔ ناک میں پہنی لونگ لیمپ کی روشنی سے 7 رنگوں کو منعکس کر رہی تھی۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ سوتی تھی، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی نرم ملائم جلد اس وقت عالم شاہ کا دل جیسے للچانے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے چہرے پر رکھ کر اپنا خراج وصول کرے۔ عالم شاہ کی نگاہ روشنی کے وجود پر جم سی گئی تھی۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، لیکن اس کا حسن 2 آتشہ ہو کر اس کی آنکھیں خیرہ کر رہا تھا۔ اس کا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں تمہارے نزدیک آنے سے خود کو روک نہیں پایا، روک بھی کیسے سکتا ہوں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر روشنی کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی اور پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ ہوا کیا ہے۔ اپنے سامنے جھکے شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا ترا ہی نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس وقت اس کے کمرے میں کون ہے؟ اس نے ہڑبڑا کر دوسری لیمپ بھی جلانی چاہی، لیکن تب تک عالم شاہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنی آنکھوں کو مسل کر جیسے ہی سامنے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف زدہ سی ہوئی۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارا عالم شاہ، تمہارے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ عالم شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگایا ہی تھا
کہ روشنی نے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت یہاں کیوں؟ کیسے؟ اس نے فوراً سے اپنے دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا جو اس وقت بند تھا۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ عالم شاہ مسکرایا۔ اپنی روشنی کے لیے اگر مجھے آسمان سے بھی آنا پڑے تو میں آ جاؤں گا۔ روشنی تڑپ اٹھی تھی۔ پر آپ جانتے ہیں کہ بھائی کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ ویسے ہی وہ ہمارے اس رشتے کے خلاف ہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ تم روتی ہو تو میرا دل روتا ہے۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے تھوڑی نہ آیا ہوں جو تم روتا دیکھوں، بلکہ میں تو اس کے کان کے قریب جھک کر اس کی سانسیں اسے اپنی گردن پر باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو تم سے اپنا حق وصول کرنے آیا ہوں۔ بہت تڑپا لیا تم نے۔ تم سے اب دور نہیں رہ سکتا۔ تم سے اپنا حق وصول کر کے رہوں گا۔ روشنی اپنی جگہ جیسے تھم گئی تھی۔ عالم شاہ کی گرم سانسیں اسے ابھی تک اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ جیسے ہوش میں آئی اور اس نے عالم شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکیلا اور کھڑی ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عالم پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، لیکن آج عالم شاہ اسے کسی طور پر بھی بخشنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جوان بیوی میرے سامنے میرے پاس کھڑی ہے اور میں خود پر کیسے قابو رکھوں؟ تم ہی مجھے بتا دو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بے حد نزدیک آ گیا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ وہ دیوار سے لگ کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ آپ بھائی کو نہیں جانتے۔ اگر معاملہ بگڑ گیا تو بگڑ جائے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت میرے سامنے میری بیوی کھڑی ہے اور میں بڑی مشکل سے اس کے پاس آیا ہوں۔ اسے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ اسے ہاتھ کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بیڈ تک لے آیا تھا۔ روشنی کی سسکیاں اسے سنائی دے رہی تھی۔ نہیں میری جان، پلیز نہیں۔ آج تم عالم شاہ کو منع نہیں کر سکتے۔ تمہارے گھر والوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ میں تو صرف اپنا حق وصول کرنے آیا ہوں۔ روشنی اس کے سینے میں منہ چھپا کر بری طرح رو رہی تھی۔ عالم، آپ بھائی کے غصے کو نہیں جانتے۔ اگر وہ ہم دونوں کو الگ کرنے پر تل گئے ہیں تو سمجھیں وہ قیامت تک اس بات کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، حالات بہتر ہونے کا انتظار کریں۔ میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے۔ عالم شاہ نے انتہائی غصے کے عالم میں اسے خود سے دور کیا تھا۔ میں سب کچھ بہتر کرنے ہی آیا ہوں۔ وہ اسے بازوؤں سے دبوچ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ اور تم ہو کہ چاہتی ہو کہ کچھ بھی نہ ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ تمہارے بغیر میں مرنے والا ہو رہا ہوں۔ تمہارے بغیر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم سے کوئی روح کھینچ رہا ہے۔ تمہارے بغیر مجھے لگتا ہے کہ میں اب جی نہیں پاؤں گا۔ اب بتاؤ، اس درد کی کوئی دوا ہے تمہارے پاس؟ عالم شاہ کا دل درد سے بھرا ہوا ہے اور اس پر مرہم رکھو۔ اس کے زخم کو مزید نہ بڑھاؤ۔ روشنی کے ہاتھ اس کے پہلو میں گر چکے تھے اور وہ عالم کے کاندھے پر سر رکھ کر بری طرح رو رہی تھی۔ یہاں تمہارے پاس آنے کا مقصد تمہیں رلانا نہیں ہے، بلکہ تمہیں حفاظت سے اپنی باہوں میں لینا ہے۔ اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ روشنی نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عالم شاہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اس کا دل جیسے بے قابو تھا اور وہ روشنی کو اپنی باہوں میں بھر کر اس سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ روشنی کی دم توڑتی مزاحمت نے اس کے لیے اور زیادہ آسانی کر دی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے سینے سے لگی اسی طرح اپنے آنسو بہانے لگی۔ میں خود آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، لیکن حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ایسے میں اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ عالم نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ آہستہ آہستہ اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ روشنی کے آنسو پیتے ہوئے اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا تھا، اور یہی وہ غلطی تھی جو ان دونوں سے ہو گئی تھی۔ اس کا خامیازہ
ان دونوں کو بھگتنا تھا، اور کیسے بھگتنا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ 6 مہینے پہلے مراد ولا میں تمام لوگ بڑے کمرے میں موجود تھے۔ رنگ و بو کا جیسے سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا۔ لڑکیاں تو آئینے کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ارے بابا جلدی کرو، مہمان آ چکے ہیں، دلہن کو جلدی سے لال کمرے میں لے کر آؤ، ہر چیز سجائی جا چکی ہے۔ تائی جان نے بلند آواز سے وہاں موجود لڑکیوں سے کہا تو ہڑ بڑی سی مچ گئی۔ چچی جان یہ دیکھیں، میرا جھمکا تو میچ کر رہا ہے نا؟ روشنی بالکل تیار تھی، لیکن اس نے جولری ابھی تک نہیں پہنی تھی۔ بیٹا اب اس بات کا وقت نہیں ہے، میچنگ میں وقت ضائع کرو گی تو مہندی کی رسم کب شروع کریں گے؟ چچی جان نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تو وہ ہنس پڑی۔ چچی جان کون سی میری مہندی ہے؟ اگر میں آخر میں بھی پہنچوں گی تو آپ لوگ ٹھہرنے سے تو رہے۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے کھلے بالوں کو باندھنے کی کوشش کی تھی۔ ارے کھلے رہنے دو، اچھے تو لگ رہے ہیں، نائمہ نے محبت سے کہا تو وہ اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے کھلے بال لیے باہر کی طرف آئی تھی۔ بلیک کلر کی فراک میں سلور کلر کی جولری پہنے کھلے بالوں کے ساتھ وہ دل میں اتر رہی تھی۔ ارے بیٹا یہ مہندی کا تھال لے جاؤ، چچی جان نے اسے ایک دم سے آواز دی تو اس نے رک کر چچی جان کے ہاتھ سے مہندی کا تھال لیا اور سہج سہج کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ فراق کی گہرائی اور لمبائی دونوں زیادہ تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے فراق کو سنبھالا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تھال پکڑ کر آہستہ سے اتر رہی تھی، لیکن ہیل زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ تبھی سامنے سے سیڑھیاں چڑھتے عالم شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ استغفر اللہ، اس نے کہہ کر زور سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی، لیکن تب تک وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ اس کا پاؤں سلپ ہوا تھا اور تھال ہاتھ سے چھوٹ کر عالم شاہ کے پاؤں پر جا گرا تھا۔ اس نے بے اختیار ریلنگ کو تھامنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھسل کر ایک سیڑھی اتر کر عالم شاہ کی قمیض کو اس نے اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ تھال سے مہندی اڑ کر عالم شاہ کے سفید شلوار قمیض کو داغدار کر گئی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ عالم شاہ نے فوراً سے ہاتھ بڑھا کر اسے مزید گرنے سے بچایا تھا اور اسے کمرے سے تھام کر خود میں بھینچ لیا تھا، لیکن اس کے کپڑوں کا حال دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کو جیسے خاموشی کا طوفان نگل گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ نائمہ باجی، عالم بھیا کے اوپر روشنی نے تھال گرا کر بہت برا کیا ہے۔ اس نے اپنے غضب کو دعوت دے دی ہے۔ نائمہ نے بھی اپنی انگلی دانتوں تلے دبا لی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھ سے بھی نہیں سنبھلے گا، نائمہ باجی نے کہا تو نائلہ نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ اب تو گئی روشنی، سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہوگی اور خوب ہوگی۔ عالم شاہ کے غصے سے کبھی کوئی بچ پایا ہے کیا؟ زارا نے اپنے کھلے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ شمائلہ باجی نے آگے بڑھ کر فوراً سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کچھ نہ سہی، لیکن عالم ان کی عزت کیا کرتا تھا، وہ ضرور اس کی بات سنے گا، روشنی کو نہیں ڈانٹے گا۔ روشنی ویسے بھی اس گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی، 20 سال کے لگ بھگ تھی، باقی سب کزن اس سے بڑی تھیں، اور وہ پہلی بار اس طرح شادی میں شرکت کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار گاؤں میں موجود شادی کی رونقیں دیکھی تھیں۔ شمائلہ باجی فوراً سے اس کی مدد کو آگے بڑھی تھیں۔ روشنی نے اپنی آنکھیں کھول کر عالم شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو ساکت ہوتی نگاہوں سے کبھی اپنے کپڑوں کو تو کبھی اس کو دیکھتا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس سے الگ ہوا، لیکن اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عالم شاہ کا جملہ سن کر جہاں روشنی کے منہ سے سکون بھری سانس نکلی تھی، وہاں موجود تمام لوگ جیسے تھم سے گئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عالم شاہ نے غصہ نہیں کیا۔ نائلہ دیکھ کر آؤ، سورج آج کہاں سے نکلا ہے؟ زارا نے مذاق اڑاتے ہوئے انداز میں نائلہ کو کوہنی ماری تو نائلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم چپ ہو،
تو بہتر ہے۔ ہاں کیا پتہ ابھی اگلے مرحلے میں ڈانٹ نصیب ہو جائے روشنی کے۔ وہ روشنی سے جیلس محسوس کرتی تھی کیونکہ روشنی اس سے خاندان کی سب سے ذہین اور پیاری لڑکی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ لیکن عالم شاہ اس کی طرف متوجہ ہی کہاں تھا، وہ تو اس کے لہجے میں جیسے کھو سا گیا تھا، اس کے کھلے بالوں کے بھنور میں جیسے گم سا ہونے لگا تھا۔ روشنی کی اس نے یہ دوسری جھلک دیکھی تھی اور اسے اپنا دل پھسلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، میں کپڑے چینج کر لیتا ہوں، اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ڈانٹا جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے روشنی کا حوصلہ بڑھایا تو وہ فوراً سے سائڈ سے نکل کر نیچے کی طرف آئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ بچ گئی۔ عالم شاہ نے کچھ نہیں کہا، ورنہ تو آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرا قتل ہو جاتا۔ اس نے نائمہ باجی کی طرف دیکھ کر جھرجھری لینے کے سے انداز میں کہا تو وہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی اس لیے بچ گئی، زارا نے یہ کہہ کر بات سمیٹی تھی۔ چلو اب آ جاؤ، رسم کرنی ہے۔ وہاں سارا کب کی بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی ہے، اس کی کمر میں درد ہو گیا ہے۔ تمام کزنز آگے کی طرف بڑھ گئیں۔ نائمہ نے روشنی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس بات کی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے مجھے۔ روشنی گانا گا رہی تھی کہ جب نائمہ باجی نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور سلسلہ کلام جوڑا۔ کس بات کی وجہ؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ سمجھ نہیں پا رہی میں۔ اس کی ساری توجہ رسومات کی طرف تھی۔ روشنی بار بار اپنے کھلے بالوں کو کبھی ایک کاندھے کی طرف کرتی تو کبھی دوسرے کاندھے پر ڈال رہی تھی۔ یہی کہ عالم شاہ کے غصہ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ نائمہ باجی نے کہا تو وہ ایک دم سے چونک سی گئی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ موڈ اچھا ہوگا، موڈ اچھا ہوتا ہے تو انسان ٹھیک ہی رہتا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا موڈ 24 گھنٹے خراب کیوں رہتا ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی تو نائمہ نے اسے گھورا۔ سوری آپ کے بھائی ہیں نا، آپ کو برا لگا ہوگا۔ اس نے ایک دم سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا تاکہ مزید کچھ بھی نہ بول سکے۔ ویسے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اتنا کام رہنے کی؟ وہ تجسس بھرے انداز میں نائمہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو اب اس سے پوچھ کر ہی بتاؤں گی۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکی۔ کہیں اس نے تمہیں پسند تو نہیں کر لیا؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی روشنی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کہیں انہیں میرے دل کی حالت تو پتہ نہیں چل گئی؟ روشنی نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی نا؟ اور نائمہ سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی تھی، جبکہ حقیقت تو یہی تھی کہ عالم شاہ کا نام سن کر روشنی کا دل بھی ایسے ہی زور سے دھڑکتا تھا۔ وہ ہمیشہ عالم شاہ کو ایک آئیڈیل کے روپ میں دیکھتی تھی، جو کبھی کسی لڑکی سے فری ہونا تو درکنارہ اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ارے روشنی، وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ادھر آؤ نا۔ چچی جان نے اسے بلایا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ چچی میں پھر کبھی آ جاؤں گی، ابھی ڈرائیور سے کہے نا مجھے گھر چھوڑ دیں۔ بھائی نے کہا تھا وقت پر آ جانا۔ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ وہ گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت تو بیٹا ڈرائیور کہیں گیا ہوا ہے، شادی والا دن ہے نا، بہت سارے کام ہیں۔ ایک کام کرو، عالم کو کہتی ہوں، وہ فارغ ہی ہوگا، تمہیں چھوڑ دے گا۔ روشنی کی تو جیسے سانس ہی بند ہو گئی تھی۔ اتنا سفر عالم کے ساتھ وہ کیسے طے کرے گی؟ نہیں چچی جان، ڈرائیور آئے گا تو بھی چلی جاؤں گی۔ اس نے فوراً سے انکار کیا۔ مہندی کی رسم ہو چکی تھی اور اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیٹا، عالم ہمارا اپنا ہی ہے، ڈرائیور سے بہتر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جائے، وسیم کو کہیں برا نہ لگے اگر تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیجا۔ ویسے بھی 2 گھنٹے کی ہی تو ڈرائیو ہے، ہمارا گھر گاؤں میں ہے اور تمہارا شہر میں، اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بھروسہ کرو، تائی جان ناراض ہو جائیں گی اگر تم نے عالم کا منع کیا تو۔ روشنی انکار نہ کر سکی تھی۔ تم جاؤ باہر، گاڑی میں بیٹھو، میں عالم کو بھجوا رہی ہوں۔
اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی دھڑکتی ہوئی دھڑکن پر قابو پا کر گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا ہوا تھا اور عالم شاہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ چلیں؟ اس نے انتہائی محبت سے پوچھا تھا۔ اس وقت وہ کالے رنگ کی قمیض شلوار میں غضب ڈھا رہا تھا۔ دراز قد، گھنی مونچھیں اور تراشیدہ داڑھی کے ساتھ سلیقے سے سر پر جمے ہوئے بال وہ کسی شہزادہ گلفام سے کم نہ تھا۔ جی، روشنی نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ تھوڑی دیر بعد گاڑی کی خاموشی میں ارتشا ابھرا تھا۔ میں پڑھائی مکمل کر چکی ہوں، جاب ڈھونڈ رہی ہوں۔ عالم شاہ نے نگاہیں پھیر کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کے لیے جاب تیار رکھی ہوئی ہے۔ روشنی حیران ہوئی۔ کیسی جاب؟ عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنے لب بھینچے تھے۔ گھرداری کی جاب۔ روشنی کا سانس جیسے تھم سا گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور عالم شاہ پیچھے کی طرف مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گھرداری کی جاب نہیں سمجھتی آپ؟ چلیں میں جلد آپ کو بتا دوں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ جب اس جاب کی آفر ہو تو انکار مت کیجیے گا۔ عالم شاہ کی بات سن کر روشنی کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ اس کی پلکیں جیسے اٹھنے سے انکاری تھیں اور جھک سی گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے گفتگو کا تاثر ختم کرنے کے لیے باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، لیکن ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ پلیز جلدی کریں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ روشنی نے کہا تو عالم شاہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیوں؟ میری جاب کی نوعیت آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے کیا؟ روشنی کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کی دھڑکنیں بری طرح بے ترتیب ہو رہی تھی اور زور زور سے دھڑک دھڑک کر اس کے دل میں شور برپا کر رہی تھی۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ روشنی نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ وسیم پیلس پہنچ چکی تھی۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف قدم رکھے۔ بات سنیے، انتظار کیجیے گا میرا، اور ہاں، انکار سننا پسند نہیں کرتا ہوں۔ عالم شاہ کی بات سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی اور وہ دوڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ عالم شاہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ کل بارات تھی لیکن اسے بخار ہو گیا تھا۔ اس نے چچی جان سے معذرت کر لی تھی۔ میں کل آؤں گی۔ کل ولیمہ ہے نا، آج نہیں آ سکتی۔ اس نے فون پر ہی آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے دن جب سو کر اٹھی تو حال سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ٹھہر کر آوازیں سن کر پہچاننے کی کوشش کی کون ہو سکتا ہے، اور اگلے ہی لمحے اچھل سی پڑی۔ آوازوں میں عالم شاہ کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ اتنی جلدی یہاں آ بھی گئے؟ اس نے گھڑی کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے فوراً سے اپنے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر آئی تو عالم شاہ تائی جان کے ساتھ بیٹھا وسیم شاہ سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملی تھیں۔ عالم شاہ نے مسکرا کر سر کی جنبش سے اس کا حال پوچھا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی پلکیں نیچے کر لیں اور تائی جان سے ملی تھی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کل سب سے زیادہ کمی تمہاری ہی محسوس ہوئی تھی محفل میں۔ اس بات پر عالم شاہ نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی تو وہ مسکراہٹ پر قابو پانے لگی۔ شرم سے اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور گال لال گلابی ہو رہے تھے۔ میں یہاں ایک مدعا لے کر آئی ہوں۔ میں اسی کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چاہتی ہوں کہ بات اس کے سامنے ہو جائے۔ میں اپنے عالم کے لیے روشنی چاہتی ہوں۔ وسیم، اگر تمہارے ماں باپ ہوتے تو فوراً سے مجھے اسے سونپ دیتے اور بالکل بھی انکار نہ کرتے۔ وسیم شاہ نے روشنی کی طرف دیکھا تھا
اور آئی برو کے اشارے سے اس کی مرضی پوچھی تھی۔ روشنی دوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ اس نے دروازے کو فوراً سے بند کیا تھا اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اپنے دوپٹے کو سر پر جمایا اور دروازہ کھولا۔ بیٹا، جواب دیتے ہیں، ایسے نہیں آ جاتے۔ تمہاری کیا مرضی ہے؟ مجھے عالم شاہ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن تمہاری مرضی جاننا ضروری ہے۔ بھائی اور بھابھی دونوں اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ لوگ وہاں جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم جلدی سے مجھے جواب دو۔ اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں اور ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کی مرضی شامل ہے۔ وسیم، ہمیں اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دینا چاہیے۔ سمیرا باجی بھی وہاں خوش ہیں، رہ رہی ہیں نا؟ اصغر بھائی کے ساتھ۔ اس کا اشارہ چچی جان کی بہو کی طرف تھا، جو کہ اس کی بھابھی کی ہی بہن تھی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ وہ لوگ جلدی نکاح پر زور دے رہے ہیں۔ ابھی رخصتی نہیں کر رہا ہوں، نکاح 1 ہفتے کے اندر ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وسیم بھائی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ اور یوں 1 ہفتے کے دوران وہ دن بھی آ گیا تھا کہ جب عالم شاہ اور روشنی کے دل ایک ساتھ محبت کی لے میں دھڑک رہے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ مبارک سلامت کا شور مچ رہا تھا۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ نے کھڑے ہو کر سب سے درخواست کی تو اس کی بات کی طرف سب متوجہ ہوئے۔ وسیم بھائی اور شہلا بھابھی اس تقریب میں شامل تھے، لیکن ایک فون کال آئی تھی اور وہ لوگ ضروری کام کہہ کر نکل چکے تھے، جنہیں گئے ابھی 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں صرف نکاح پر یقین نہیں رکھتا، رخصتی بھی ساتھ ہی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ میں روشنی کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز آج ہی کرنا چاہتا ہوں۔ روشنی کو ابھی اسی وقت رخصت کروانا چاہتا ہوں۔ میں لمبا انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تائی جان نے آگے بڑھ کر اس کے کان پکڑے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ تمام لوگوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وسیم شاہ سخت غصے کی حالت میں کھڑا سب کو حیران کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تائی جان فوراً سے آگے کی طرف آئیں۔ کیا ہوا ہے یہ آپ اب بھی مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ عالم شاہ ششدر نگاہوں سے روشنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی جان؟ وسیم شاہ نے روتی ہوئی اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پوچھو اس سے، کیا ہوا ہے؟ چچی جان، کیا آپ کے بیٹے نے نہیں بتایا کہ وہ اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے؟ وسیم شاہ نے سب سے چھوٹی چچی جان سے کہا تھا۔ تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ چلو روشنی، یہ شادی اب نہیں ہو سکتی۔ روشنی کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مچل دیا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ وسیم بھائی؟ اصغر نے اگر کچھ کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں عالم، اب میں مزید کچھ نہیں سن سکتا۔ ایک بیٹی گزر گئی، دوسری بیٹی کو اس خاندان میں دیکھ کر میں نہیں گزرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ویسے بھی اس خاندان سے کٹ کر رہ رہے ہیں۔ ہم دوبارہ یہاں نہیں آ سکتے اور نہ آپ کو دینا چاہتے ہیں بیٹی۔ معافی، ہمیں معاف کر دیں، لیکن آپ کو روشنی کو طلاق دینی ہوگی۔ وسیم شاہ اگلی بات سن کر عالم شاہ کو سکتہ ہوا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اب وہ میری بیوی بن چکی ہے، اسے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں۔ وسیم بھائی، عالم شاہ نے روشنی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ روشنی تڑپ تڑپ کر بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی جان، ایسا نہ کریں، بھائی جان ایسا بالکل بھی نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اگر تم سمجھو تو۔ وسیم نے آگے بڑھ کر عالم شاہ کے ہاتھ سے روشنی کا ہاتھ چھڑایا تھا۔ بھائی پلیز نہیں، وہ رو پڑی تھی۔ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وسیم شاہ اسے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، تبھی عالم شاہ نے گرجدار آواز میں وسیم شاہ کو للکارا تھا۔ خبردار، یہ میری بیوی ہے اور اسے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا تھا، وسیم شاہ کے ایک اشارے پر اس کے گارڈ نے عالم شاہ کو پیٹ میں زوردار مکہ مارا تھا۔
عالم، وہ چلائی تھی۔ تمام گھر والے عالم شاہ کی طرف بڑھے تھے اور وسیم شاہ نے اپنی بہن کو زوردار انداز میں گاڑی میں دھکیل دیا تھا۔ خبردار، جو اب تمہارے منہ سے اس شخص کا نام سنا میں نے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کی چالوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں؟ امی ابو کیا وفات پا گئے؟ یہ لوگ رشتہ جوڑ کر باپ کی ساری جائیداد مجھ سے وصول کرنا چاہتے ہیں، اور سمیرا کا حال دیکھ کر میں تمہیں کبھی اس شخص کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا۔ میں عدالت میں کیس دائر کرواؤں گا۔ اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو تمہیں خلا لینی پڑے گی۔ روشنی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی کی بات سنی تھی، اور اگلے ہی پل وہ اپنی بھابھی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وسیم، بس کر دیں، یہ صدمے میں ہے۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا جب اس کی بھابھی نے اپنے شوہر کو غصہ کنٹرول کرنے کا کہا تھا۔ نہیں کر سکتا میں غصہ کنٹرول، یہ سب اسی طرح کے ہیں، میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ امی نے اگر ہمیں ان سے الگ رکھا تھا تو کسی خاص وجہ سے ہی رکھا تھا۔ یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ روشنی کے ہاتھوں یہ لوگ ہمیں بلیک میل کریں، اور پھر سمیرا کی حالت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ انہیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کی حالت اتنی ابتر ہے۔ یہ لوگ کیسے انسان ہیں؟ میں اپنی بہن کو اس جلاد شخص کے ہاتھوں میں کبھی نہیں جانے دوں گا، وہ چلایا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے وسیم پیلس کے آگے رکی تھی، اور پھر روشنی کو سہارے سے اس کی بھابھی اندر لے آئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تھی اور سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ بھاگ کر باہر آئی۔ مجھے جانے دے بھائی، مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ اگر تمہیں جانا ہے تو میری لاش پہ سے پھلانگ کر جانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ روشنی وہیں تھم گئی تھی۔ اس کے موبائل پر عالم شاہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھا کر ہیلو ہی کہا تھا کہ وسیم شاہ نے اس سے فون لے لیا تھا۔ خبردار، میری بہن کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ میں اچھی طرح تمہاری اصلیت جان گیا ہوں۔ جو کچھ سمیرا کے ساتھ ہوا ہے وہ میں نہیں بھلا سکتا۔ اصغر تمہارا ہی کزن ہے نا؟ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور تم لوگوں کو معلوم تک نہیں تھا۔ میں ایسے خاندان میں لڑکی نہیں دوں گا، اپنی بہن نہیں دوں گا، اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ عالم شاہ نے نہ جانے کیا کچھ کہا تھا کہ وسیم شاہ نے تنگ آ کر فون زمین پر دے مارا تھا۔ نہ موبائل رہے گا، نہ وہ تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کمرے میں ہی بند رہو روشنی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ عالم، کہاں ہیں آپ؟ آپ خدا کے لیے آ جائیں۔ اس نے 2 دنوں سے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ تمہارے بھائی تمہاری بھلائی کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ جذباتی ہو گئے ہیں۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کریں، لیکن اب اگر تم چاہتی ہو کہ سب کچھ اچھے طریقے سے نپٹ جائے تو ضد نہ کرنا، اسے بند کر دو اور صحیح وقت آنے کا انتظار کرو۔ اس کی بھابھی نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ عالم شاہ نے اس تک پہنچنے کی بہت کوششیں کی تھی، لیکن وسیم شاہ کے پہرے بہت زیادہ کڑے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ مجھے وسیم پیلس کے گھر کا نقشہ چاہیے، ایک معلومات اس نے اپنے خاص آدمی کو فون کر کے کہا تھا۔ میں وہاں اپنی بیوی سے ملنے جاؤں گا، اور کیسے جاؤں گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 1 مہینے تک وہ تڑپتا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے خاص ملازم کو یہ کام سر انجام دینے کا حکم دیا تھا، اور اگلے ہی دن اس کے آگے وسیم پیلس کا نقشہ موجود تھا، جو اس کے ملازم خاص نے اپنے ایک ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا تھا، اور اسی دن وہ روشنی کے کمرے میں پہنچ گیا تھا، جہاں وہ رات کو سو رہی تھی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر خوب ڈر رہی تھی، اور پھر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا عالم۔ وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو چکا تھا، اور جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے تو روشنی بے ساختہ رو پڑی تھی۔
مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں یہاں گھٹ رہی ہوں۔ بھائی نہ جانے کیوں یہ سب کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ عالم شاہ نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا۔ اب تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں کوششیں کر رہا ہوں، بس تم میرا انتظار کرنا اور کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ اتنا یاد رکھنا کہ عالم شاہ تمہیں خود سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور کبھی تم سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وسیم پاگل ہو گیا ہے، ہم دونوں کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے، لیکن میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے، اور جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا تھا۔ روشنی کو ایسا لگا تھا کہ عالم اس کے ساتھ اپنے دل کا آدھا حصہ بھی لے کر چلا گیا ہے، اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہے۔ اس نے اپنی کھڑکی سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کاش آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس کا دل اپنے شوہر کی جدائی پر رو پڑا تھا۔ ایک مہینے کے اس انتظار میں اس نے جلتے ہوئے انگاروں پر گزارا تھا، اور پھر ایک دن اس نے اپنی بھابھی کا موبائل اٹھا کر عالم شاہ کو کال ملائی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے یہاں سے لے جائیں گے، لیکن آپ ابھی تک نہیں آئے۔ میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ عالم شاہ نے اسے تسلی دی تھی۔ بس کچھ دن اور، پھر میں ببانگ دہل سب کے سامنے تمہیں لے جاؤں گا، وسیم شاہ کے سارے اعتراض دور کر دوں گا۔ روشنی نے اپنی دبی دبی سسکی کو خاموش کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن تبھی اسے زور سے چکر آئے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وسیم، وسیم! اس کی بھابھی نے چلاتے ہوئے بھائی کو آواز دی تھی۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بے حد مرجھائی ہوئی ہے۔ خدا را انہیں الگ نہ کریں، مسئلے کا حل اچھی طرح سلجھایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی تیسرے فریق نے آپ کو ورگلایا ہو۔ سمیرا کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس کی قسمت تھی۔ آپ روشنی کی زندگی برباد نہ کریں، ڈاکٹر کو بلائیں۔ تبھی روشنی کی بھابھی نے ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے کہا تھا، اور پھر ڈاکٹر کے انکشاف نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ آپ کی بہن امید سے ہیں۔ اس خبر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی تو وسیم شاہ نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ یہ میرا بچہ ہے، میرا اور عالم کا بچہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وسیم شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے پیچھے اپنے بھائی کی عزت اچھالتے ہوئے تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ روشنی سسک کر رو پڑی تھی۔ کیوں مروں میں شرم سے؟ یہ میرا حلال بچہ ہے اور میں عالم کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ میرے شوہر ہیں۔ خبردار، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ بھی لگانے کی؟ میں اس کے خلاف کیس کرواؤں گا، اور یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ روشنی نے تڑپ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، خدا کے لیے یہ فیصلہ نہ کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے، آپ مجھے خالی ہاتھ رخصت کر دیں، لیکن مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ وہ ویسا خاندان نہیں ہے۔ امی نے کسی وجہ سے ہمیں الگ رکھا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میری زندگی برباد مت کریں، مجھے میری محبت سے جدا مت کریں۔ روشنی نے باقاعدہ طور پر اپنے بھائی کے پاؤں میں گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم کل ہی ہسپتال جائیں گے اور تم یہ بچہ گرا دو گے۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر روشنی نے تڑپ کر بھابھی کی طرف دیکھا تھا۔ آپ بھی تو اولاد والی ہیں نا، آپ بھائی کو سمجھائیں نا۔ میں میری جائز اولاد ہے۔ کسی کی اولاد کو اس طرح موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے۔ روشنی نے بلک بلک کر دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔
بھابھی نے رخ پھیر لیا تھا اور پھر اگلے دن وسیم نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال کی طرف گاڑی کا رخ کر دیا تھا۔ تمہیں ہر حال میں میری بات ماننی ہوگی، میں تمہارا رشتہ اچھی جگہ کر دوں گا۔ روشنی کی آنکھیں پتھر آئی ہوئی تھیں اور اس نے اپنی قسمت کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ عالم کہاں ہیں آپ؟ اب میں تھک چکی ہوں، آ جائیے، اپنے بچے کو بچا لیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جو قبولیت کی گھڑی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ روشنی، آپ آ جائیے۔ ڈاکٹر نے اسے اشارہ کر کے کمرے میں آنے کا کہا تو اس نے ایک بار پھر سے پلٹ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ، وسیم نے اسے غصے سے کہا تو وہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے کو محسوس کیا تھا۔ لیٹ جائیے، ڈاکٹر نے حکم دیا تو اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ میں اپنے بچے کو نہیں مارنا چاہتی، وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ عالم پلیز آ جائیے، روشنی نے آنکھیں بند کر کے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا تھا۔ ڈاکٹر اس سے پہلے کہ اپنا پروسیس مکمل کرتی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ روشنی نے دروازے سے اندر آنے والی شخصیت پر نظر دوڑائی تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ چکی تھی۔ عالم، آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آپ آئیں گے، میرا بچہ۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رو پڑی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب کوئی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے روشنی کو اپنے ہاتھ کے گہرے میں لے اپنے سینے سے لگا کر وسیم کے سامنے اسے للکارا تھا۔ ہوتے کون ہیں آپ میرے بچے کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ وہ دھاڑ اٹھا۔ روشنی سہم کر اس کے گلے لگ چکی تھی۔ آپ کو کس نے اختیار دیا یہ فیصلہ کرنے کا؟ کیا آپ کو ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا؟ آپ کو ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ ایک ننھی جان کا قتل کرنے جا رہے ہیں؟ عالم شاہ نے وسیم شاہ کو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ اب یہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب میں آپ کی مداخلت بالکل بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو لے کر کراچی میں ایک فلیٹ میں رہ لوں گا، اسے زندگی کی ساری سہولتیں دوں گا، اپنے خاندان سے بھی دور رکھوں گا۔ ہم دونوں سکون بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو ہماری ذات پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل سکے۔ اگر آپ مجھے روک سکتے ہیں تو روک لیجئے۔ اس نے روشنی کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ گاڑی کراچی کے پوش ایریا کے فلیٹ کے سامنے رکی تھی اور وہ اسے کاندھے سے سہارا دے کر اندر لے آیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے بچے کے لیے قدم نہ اٹھا سکی، ہر وقت آپ کو یاد کرتی رہی۔ ملازم کے ذریعے خفیہ پیغام پہنچایا تھا، پر امید چھوڑ چکی تھی۔ روشنی نے تڑپ کر کہا تھا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، شاید میری ہی غلطی تھی۔ اسی دن مجھے تمہیں اس گھر سے نکال کر اپنے گھر کی زینت بنا لینا چاہیے تھا، لیکن میں صبر سے انتظار کرتا رہا۔ پر اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ روشنی نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں اور عالم شاہ نے اپنی باہوں کو اور اپنی محبت کو جیت لیا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر چوم رہا تھا۔ زندگی اب مشکلات سے نکل کر آسانی کی طرف آئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ آپ ایک نہ ایک دن ضرور آئیں گے اور مجھے اس مشکل سے نکال لائیں گے۔ روشنی نے اس کے ہاتھ کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا تھا۔ عالم شاہ مسکرایا تھا۔ زندگی اب حسین لگ رہی ہے۔ عالم شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی بدولت ہی حسین ہے، وہ مسکرایا تھا۔ عالم شاہ نے وسیم شاہ کے سامنے سارے ثبوت رکھ دیے تھے، کیونکہ اس کے کان بھرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حویلی کا وہ پرانا ملازم تھا جسے حویلی سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی نے وسیم شاہ کے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ سب کچھ جائیداد کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سمیرا نے خودکشی
کی کوشش کی تھی، کیونکہ اصغر کی کسی معمولی سی بات کو اس نے دل سے لگا کر اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں اصغر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ غلط فہمی دور ہوئی تھی تو وسیم شاہ شرمندہ تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ عالم شاہ کو روک پائے، اور یوں عالم شاہ بالآخر 1 مہینے کی مسلسل کوشش سے نہ صرف اپنا گھر بنایا تھا بلکہ اپنے آپ کو بے گناہ بھی ثابت کر دیا تھا، اور اپنے آپ سے سارے الزامات جھٹلا دیے تھے جو اس کے ملازم نے اس پر لگائے تھے۔ روشنی اب اس کی باہوں میں سکون محسوس کر رہی تھی، اور عالم شاہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زندگی میں آنے والے نئے اضافے کے بارے میں سوچا تھا۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ آسانی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اس کے لیے ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔